ہم اس وقت ڈی ایس ریلوے انظر رضوی صاحب کے دفتر میں موجود ہیں. ہم اس سے ریلوے کی بدحالی پر بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا یہ ریلوے کے نظام سے مطمئن ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے کہ جو موجودہ ریلوے کا نظام ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یقیناً اس وقت ریلوے کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوشش جاری ہے اور اس کوشش کے نتیجے میں اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ عید کے موقع پہ ہمارا ٹرین آپریشن بہت بہتر رہا. آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے، نہ بجلی ہے، نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ لائٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ بیسن لگا ہوا ہے ٹوائلٹ میں، نہ ٹائم سے انجن آیا ہے، نہ پانی. آپ نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنے کے باوجود بھی رزلٹ جو آنا چاہیے وہ سامنے نہیں آ رہا، اور مسافر ٹرین میں سفر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ایسے وسائل، ایسی سہولیات انہیں سفر کے دوران نہیں ملتی جس کی وجہ سے جو حقدار ہیں وہ یقیناً وہ ریلوے کو پے کرتے ہیں اور ریلوے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کرے. لیکن ہمارے اپنے ریسورسز اس وقت اتنے زیادہ خستہ حال ہو چکے ہیں، پرابلمس اتنے زیادہ فائنینشیل بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے شاید جس کے وہ حقدار ہیں. اچھا، عوام یہ شکایت کرتی ہے کہ ریلوے میں کرپشن ہے اور اس کرپشن کی وجہ سے جو انہیں فنڈز ملتے ہیں وہ افسران کی جیبوں میں جاتے ہیں، وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، لیکن جو جہاں انہیں لگانا چاہیے، ریسورسز بڑھانے چاہیے، وہ نہیں بڑھاتے. دیکھیں، ایسے جنرل سا اسٹیٹمنٹ دینا تو بہت آسان بات ہے، کوئی اسپیسیفک کیس ہو تو وہ بتائیں تو پھر اس پہ آدمی بات بھی کر سکتا ہے. یہ ایک عام عوام کی سوچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے وہ صرف ریلوے کے بارے میں میرے خیال میں ہر چیز کے بارے میں ہے، ہر محکمے کے بارے میں ہوگی عوام کی رائے یہی. شاید زیادہ تر وزیر ریلوے کی چلتی ہے ٹرانسپورٹ، اس لیے لوگ جو ہے یہ ریلوے کو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ٹرین کو تباہ جان بوجھ کے اس ریلوے کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ کاروبار ان کا چل سکے. جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے. کل میں پورا دن کینٹ اسٹیشن پہ رہا ہوں، میں نے وہاں مسافروں سے بات کی ہے، مسافروں نے لٹرلی پاکستان ریلوے مرد آباد کے نعرے لگائے. کیا وجہ ہے اس کی؟ عوام کیوں اتنی ناخوش ہے؟ یہ عوام کا حق ہے. یقیناً ان کو آج کل فیسلٹی نہیں مل رہی ہے، آج کل یقیناً پریشانی ہے، ریلوے اس طریقے کی فیسلٹی ان کو نہیں دے پا رہی ہے. جہاں تک آپ نے ٹرین میں سفر کرنے کے بات کی، میں تو 30 سال ہو گیا اسی ریلوے میں. ٹرینوں میں جو واش روم وغیرہ ہیں وہاں پانی کی فیسلٹی ہے، بتیاں جلتی ہیں، پنکھے چلتے ہیں، سیٹوں کی کنڈیشن آپ کی نالج میں ہے کس طرح کی کنڈیشن میں ہے جو ٹرین آپ چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک لائٹوں کا تعلق ہے، یس کچھ ٹرینوں میں ہمارے مسائل ہیں، اس لیے کہ یہ پاور جنریشن سے چلتی ہیں، سیلف جنریٹڈ کوچز نہیں ہیں. تو جو پاور وینس ہیں، ٹی ایل وینس ہیں، جو پاور جنریٹ کر کے لائٹیں یا پنکھے چلاتے ہیں، ان کے ہمارے پاس مسئلے ہیں. یہاں پانی کا ہے، پانی کس طرح پانی کا ہے اس میں؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہاں کیا کنڈیشن ہے اس واش روم کی، اور پانی بھی یہاں موجود نہیں ہے. جو نااہلی افسرانوں کی ہے، جو کرپشن ہے، جس کی وجہ سے محکمہ ریلوے جسے کہتے ہیں نقصان میں جا رہا ہے، تو وہ عوام سے کرایہ بڑھا کر وصول کیا جاتا ہے. پیسہ تو عوام کو جا رہا ہے نا. نہیں، یہ کرایہ ان چیزوں کو چھپانے کے لیے، ایک تو یہ کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر اسپیسیفکلی نہ میں کوئی کمنٹس کر سکتا ہوں نہ کوئی. یہ عوام کی رائے ہے، عوام کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. اس عید کے موقع پر اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ نہ ٹکٹ بلیک کی کوئی شکایت ہمیں ملی، نہ ہمیں کوئی اوور چارجنگ کی جو اسٹاف کی اکثر شکایت تھی کہ اگر بقایا پیسے واپس نہیں کرتے یا اس میں سے کچھ زیادہ رکھ لیتے ہیں، ایسی بھی کوئی شکایت نہیں ملی. ہمارے آفیسرز 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک اسٹیشنز پہ ڈیوٹی پہ رہے. آفیسرز خود انوالو ہیں، بہت سے آفیسرز آپ کے خود ایسے ہیں جو پولیس اہلکاروں کے ساتھ انوالو ہیں جو بلیک میں ٹکٹس فروخت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کیسے پہنچے؟ ایسی بات نہیں. اس وقت جو میری ٹیم ہے ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں. ٹکٹ بلیک ہونے کی بھی شکایت آتی ہے. ٹکٹ تو کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ کوئی آپ ہم تھوڑی کریں گے، یہی کرتے ہیں. یہ ٹوٹی کرتے ہیں نا جو بیچ میں گھوم رہے ہیں، یہی کرتے ہیں. بالکل. پارکنگ میں جو بیٹھے ہیں وردی پہنے پارکنگ میں وہ لوگ لیتے ہیں 10 روپے لے رہے ہو. پولیس والے ملوث ہیں. ٹکٹ کے 10 روپے الگ اور ان کے بھائی ہر آدمی چور ہے. وہ 10 روپے الگ لے رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ یہ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے؟ 65 سال میں اگر یہ مسائل حل نہیں ہوئے، ہمارے افسران، ہمارا محکمہ ریلوے اس قابل نہیں ہے کہ ان تمام مسائل پر قابو پا سکے. ایک عام آدمی میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے سیٹ پر، اس میں فرق ہے نا.
مطلب آپ بھی بے بسی کا اگر اظہار کریں گے تو کون محکمہ ریلوے کو ٹھیک کون کرے گا، بتائیں مجھے. میں نے آپ سے بے بسی کا اظہار نہیں کیا. بے بسی کا اظہار اس طرح کیا کہ آپ نے تمام مسائل مانے کہ ٹرینوں میں تاخیر بھی ہوتی ہے، بلیک میں ٹکٹس بھی بکتے ہیں اور ٹرینوں میں لیٹ بھی ہوتی ہے، انجن کی کمی بھی ہے، فنڈز بھی موجود نہیں ہیں، خسارے میں ریلوے جا رہا ہے، تو کس طرح پاسبلٹی ہے؟ ایک حقیقت ہے لیکن بے بسی تو نہیں ہے، یقیناً پر امید ہیں. نہ میں نے آپ سے یہ مانا کہ بلیک میں ٹکٹ بک رہا ہے، ٹکٹ بالکل بلیک میں نہیں بک رہا ہے. اگر چند ایک آدھ اسٹرے انسیڈنٹس اگر کہیں پہ ہوئے ہوں گے تو میں اس کا دعوے دار نہیں، اس لیے کہ 100% پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی. اچھا، ایک آخر میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو عام مسافروں کے مسائل ہیں کیا وہ اپنے افسران بالا تک، حکام بالا تک وہ پہنچاتے ہیں کہ عام آدمی کو یہ مسائل ہیں، اس کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ کوئی تجویز آپ دیتے ہیں یا پھر سنیے ہم سے؟ یہ بالکل باخبر ہیں ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ایشو سے، اینڈ دے آر اسٹرائیونگ ہارڈ ٹو دی بیسٹ آف دیئر ایبلٹی کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے نکالا جا سکے. کسی طریقے سے ہے بے شمار پلان بن رہے ہیں، بے شمار چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ود ان اے ایئر شاید میں جلدی کہہ دوں کہ شاید سال میں تو نہ ہو لیکن 2 سال 3 سال کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی اس کلچ سے، اس اسٹیٹ سے جس اسٹیٹ میں ابھی ہم ہیں، اس سے کافی حد تک باہر آ جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ محکمہ ریلوے ایک بار پھر مستحکم ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. ان حکمرانوں کا احتساب کون کرے گا؟ پاکستان کی پوری عوام تیار ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ پبلک کی خدمت کرنا. یہ خدمت کر رہے ہیں کوئی آپ کی؟ اتنی دیر سے یہ لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے جتنا بھی کمیشن ہو رہا ہے وہ سب اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں. 70% بلیک ہوتی ہے تو 30% گورنمنٹ کا اس میں جاتی ہوگی. 5 والا پلیٹ فارم 10 روپے کا ہو گیا، کہاں پہ خسارہ ہو گیا؟ پہلے 1:30 بجے کا بولا، ابھی بول رہے ہیں 3 بجے کا. 100% پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی. خدا کا واسطہ ہے، ملک کو بھی سنبھالو، قوم کو بھی سنبھالو. اگر نہیں سنبھال سکتے تو گھر چلے جاؤ. ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریلوے کی بدترین صورتحال آپ کو دکھائی. آپ نے دیکھا کہ یہاں مسافر کئی گھنٹوں ٹرینوں کا انتظار کرتے ہیں لیکن ٹرینیں وقت پر روانہ نہیں ہوتی. انکوائری آفس سے لے کر اسٹیشن ماسٹر تک ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی کہ وہ عوام کو کس طرح انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ٹرینوں میں کئی گھنٹوں تاخیر کی وجہ سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ عوام نے اپنی زبانی اپنے مسائل آپ کو سنائے اور انہیں بتایا کہ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ تو کر دیا جاتا ہے لیکن وہ جو وسائل عوام کو دینے چاہیے انہیں وسائل نہیں مل پاتے. آج کے ایپیسوڈ سے دیجیے اپنے میزبان عدیل حسن کو اجازت. آئندہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور ایشو کے ساتھ اور کریں گے خبردار.